یہاں میں آپ کو مستشرقین کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا مستشرقین۔ یہ مستشرقین کون لوگ ہیں؟ ان کے تعارف میں جہاں تک میں نے مطالعہ کیا تو میرے سمجھ میں اتنی بات آئی ہے کہ مستشرقین وہ گروہ ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے مذہبی علوم، ان کے مذہبی رسوم اور ان کے کلچر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ان کا باقاعدہ جو مرکز ہے وہ لندن میں ہے۔ بہت بڑا ادارہ ہے، بالکل ہمارے دینی اداروں کی طرح، اور وہاں پر یہ یہودی اور عیسائی قرآن اور حدیث کی تعلیم اسی طریقے سے حاصل کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن ان علوم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث میں نعوذ باللہ غلطیاں نکالنا، اور ان میں ظاہری اعتبار سے اتنے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں کہ ہم میں اتنے بڑے علماء نہیں ہوتے۔ جو سمجھدار لوگ تھے اور ان کے ذمے لگایا گیا کہ تم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو اور اس میں تشکیکات پیدا کرو مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے، اور جب انہوں نے مطالعہ شروع کیا تو اسلام دشمنی نے وہی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی اور وہ اسلام قبول کر چکے۔ بہت سارے ہیں مسلمانوں سے جب یہ مادی طور پر شکست کھا گئے اور مسلمان پوری دنیا میں پھیل گئے، اب ان کی کوشش یہ ہوئی کہ مولویوں کی شکل میں ایسے لوگ تیار کیے جائیں کہ جو مولویوں میں جا کر کے اس قرآن و حدیث میں تشکیکات پیدا کریں۔ اور یاد رکھیے اسلام کی جو بنیادی اساس ہے، بنیاد ہے، وہ ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے قرآن کریم، ایک ہے پیغمبر علیہ السلام کی ذات، نمبر 4 آپ کی احادیث، نمبر 5 آپ کے صحابہ۔ یہ 5 بنیادی اساس ہے جس پر شریعت کی بنیاد کھڑی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے اللہ کی ذات کا بھی انکار شروع کر دیا، اللہ کو تو نعوذ باللہ وجود ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم میں تشکیکات پیدا کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کو لازم قرار دیا، آپ کے اتباع کو لازم قرار دیا، اور بہت ساری قرآن کریم میں ایسی باتیں ہیں کہ جس کا حکم نبی علیہ السلام سے ثابت تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا حکم قرار دیا، اور اسی طرح وہ آیات کے جو مجمل ہے اور اس کی تفصیل احادیث سے آئی ہے۔ پہلی بات اطاعت لازم، دوسری بات اتباع لازم، دو تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور اسی طرح مجمل احکامات جس کی تفصیل نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور رسولوں کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی قرار دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تو ان یرضوہ میں مفرد لایا ہے اور ذکر کتنے کا ہوا ہے؟ 2 کا۔ تو یہاں بھی ملحدین کا اعتراض ہے کہ گرامر کے اعتبار سے ان یرضوہما کہنا چاہیے، یرضوہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اور رسول 2 ہے۔ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اگرچہ ذکر 2 کا ہے لیکن رسول کی اطاعت بھی حقیقت میں کس کی اطاعت ہے؟ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو رسول کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، رسول کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اتنا گہرا تعلق ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان۔ اگرچہ علماء نے اس کے اور بھی جوابات دیے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے طریقہ اجماع امت کو چھوڑ دے، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، واضح الفاظ میں فرمایا۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دوسری جگہ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہاں پر بھی عذاب کی دھمکی دی ہے۔ کیوں؟ اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والے کو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ کئی آیات میں اللہ نے رسول کی مخالفت سے منع فرمایا ہے۔ یہ 5 قسم کی آیات ہیں کہ جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کے اتباع، آپ کے حکم کو اللہ کا حکم قرار دیا گیا ہے، آپ کی تفصیل کو قرآن میں جو مجمل احکام ہے اس کی تفصیل کو
اللہ کی تفصیل قرار دیا گیا ہے اور آپ علیہ السلام کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا تو اس کے لیے دین ہمیں ذرا سمجھا دے کہ وہ دین کو ہمیں کیسے سمجھائے گا۔ جیسے ہم نے سوالات کیا نماز کے، روزے کے، وضو کے، غسل کے، قرآن میں مجمل حکم آیا ہے اور تفصیل دوسری جگہ آئی ہے۔ یہاں میں آپ کو مستشرقین کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا مستشرقین۔ یہ مستشرقین کون لوگ ہیں؟ ان کے تعارف میں جہاں تک میں نے مطالعہ کیا تو میرے سمجھ میں اتنی بات آئی ہے کہ مستشرقین وہ گروہ ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے مذہبی علوم، ان کے مذہبی رسوم اور ان کے کلچر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ان کا باقاعدہ جو مرکز ہے وہ لندن میں ہے۔ بہت بڑا ادارہ ہے، بالکل ہمارے دینی اداروں کی طرح، اور وہاں پر یہ یہودی اور عیسائی قرآن اور حدیث کی تعلیم اسی طریقے سے حاصل کرتے جس طرح ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن ان علوم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث میں نعوذ باللہ غلطیاں نکالنا، اور ان میں ظاہری اعتبار سے اتنے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں کہ ہم میں اتنے بڑے علماء نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ کسی مذہب کے خلاف جب آپ کوئی کام کریں گے تو اس مذہب کے بارے میں آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم لوگ ہیں تو الحمدللہ قادیانیت کے گند کے متعلق جتنا علم ہمارے پاس ہے قادیانیوں کے پاس نہیں ہے۔ تنقیدی نظر سے ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو اب جیسے ہم قادیانیوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں اس طریقے سے یہ لوگ بھی اسلام کا علم حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کا پڑھاتے ہیں تاکہ وہ تنقیدی نگاہ سے قرآن کا مطالعہ کریں۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ بہت سارے ایسے دانشور جو سمجھدار لوگ تھے اور ان کے ذمے لگایا گیا کہ تم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو اور اس میں تشکیکات پیدا کرو مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے، اور جب انہوں نے مطالعہ شروع کیا تو اسلام دشمنی نے وہی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی اور وہ اسلام قبول کر چکے۔ بہت سارے ہیں، آپ کو یوٹیوب پر ان کے بہت سارے انٹرویوز مل جائیں گے، جو آئے ایک مقصد کے لیے تھے لیکن جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ حق تو یہی ہے، انہوں نے اسلامی قبول کر لیا۔ اتنی محنت کر رہے باطل۔ اچھا، مسلمانوں سے جب یہ مادی طور پر شکست کھا گئے اور مسلمان پوری دنیا میں پھیل گئے، اب ان کی کوشش یہ ہوئی کہ مولویوں کی شکل میں ایسے لوگ تیار کیے جائیں کہ جو مولویوں میں جا کر کے اس قرآن و حدیث میں تشکیکات پیدا کریں۔ اور یاد رکھیے اسلام کی جو بنیادی اساس ہے، بنیاد ہے، وہ ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے قرآن کریم، ایک ہے پیغمبر علیہ السلام کی ذات، نمبر 4 آپ کی احادیث، نمبر 5 آپ کے صحابہ۔ یہ 5 بنیادی اساس ہے جس پر شریعت کی بنیاد کھڑی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے اللہ کی ذات کا بھی انکار شروع کر دیا، اللہ کو تو نعوذ باللہ وجود ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم میں تشکیکات پیدا کر دی، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ غلط ہے، لفظ کے اعتبار سے یہ غلط ہے، یہ گرامر کی غلطیاں ہیں۔ اس پر میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، الحمدللہ تقریباً ختم ہونے کو ہے، دعا فرمائے اللہ آسان فرمائے۔ اس میں ان تمام چیزوں کو ہم نے اٹھایا ہے، اللہ کی ذات سے لے کر صحابہ تک، پھر پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر اشکالات، بلکہ بے ایمانی کی انتہا دیکھیں کہ ایک ملحد ایک دفعہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا کوئی آدمی گزرا ہی نہیں ہے، یہ افسانہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کوئی آدمی گزرا ہی نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اتنے بڑے تواتر کا انکار، آپ علیہ السلام کی ذات پر اعتراضات، پھر آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پر اعتراضات، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ شکوک اور شبہات پیدا ہو جائے۔ پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ پر، اب ظاہر ہے کہ آپ کو 1000 دفعہ کوئی کہے گا کہ اللہ کا وجود نہیں، اللہ کا وجود نہیں، آپ کہیں گے پاگل ہے جانے دو۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں غلطیاں، آپ کہیں گے قرآن میں غلطیاں دیکھو۔ وہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بات کرے گا، مسلمان کہے گا پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے بارے میں گردن مارو۔ وہ احادیث کے بارے میں بات کرے گا، مسلمان اسے قبول نہیں کرے گا۔ جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، یہ کوششیں ان کی تھی اور یہ کوششیں دفن ہو گئی۔ اب جو 5واں شوشہ آج کل چھوڑا جا رہا ہے وہ صحابہ کے بارے میں۔ صحابہ پر ایمان لانا کوئی ضروری تھوڑی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ پر ایمان لے آؤ؟ صحابہ انسان ہے، صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے،
یاد رکھیں، صحابہ پر ایمان کے بغیر آپ مجھے بتائیں جو قرآن میں اور آپ پڑھتے ہیں، یہ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے نا۔ احادیث کا پہلا راوی کون ہے؟ صحابی۔ پھر احادیث کے بعد جو اجماع امت ہے تو پہلا اجماع کس کا ہوا؟ صحابہ کا۔ چوتھی دلیل ہمارے پاس قیاس شرعی ہے، قیاس شرعی تو ان تینوں دلائل سے لی گئی ہے۔ تو جب صحابہ ہی ناقابل اعتماد ٹھہرے تو قرآن کا اعتبار رہے گا؟ قرآن کا اعتبار رہے گا؟ حدیث کا رہے گا؟ اجماع امت کا رہے گا؟ یہ گیم ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے یہ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس یہ بندہ صحیح بول رہا ہے۔ آج کل صحیح وہ بول رہے جو مولویوں کے خلاف بول رہا ہے۔ جو مولویوں کے خلاف بولتا ہے نا، صحیح وہ بولتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولویوں کے خلاف میں بھی بہت بولتا ہوں۔ ان مولویوں نے دین کو جو بگاڑا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو ان لوگوں نے ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیا۔ آپ یقین کریے، پنجاب کی طرف کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں، حیات انبیاء، نبی علیہ السلام اپنے قبر شریف میں زندہ ہے یا نہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زندہ ہے، لیکن جو کہتے نہیں ہے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ واجب القتل ہے۔ مردے سنتے یا نہیں سنتے؟ اچھا، جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ان کے عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ان کو قتل۔ سنا ہے کسی نے یہ بات؟ اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارے درمیان، ان مسائل کو ہم نے ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ کہاں جائے، کدھر جائے؟ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، سب بلند آواز سے آمین کہہ دیں۔ آپ یقین کریں، ڈاکٹر ذاکر نائک دنیا میں ایک چنا ہوا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے منتخب کیا ہے، معمولی آدمی نہیں ہے۔ مولوی اعتراض کرے گا تو کیا کہے گا؟ مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا۔ تو پڑھا ہوا ہے، ذرا جاؤ اس کے سامنے پتہ چلے گا، مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا۔ ایک آدمی کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ بیچارہ پاکستان آ رہا ہے تو ادھر سے ہمارے مولویوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک میری مولویوں سے بات ہوئی ہے، زیادہ وہ ٹائی پہنتا ہے، چلو بھائی کافر ہو گیا، ٹائی پہنتا، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کافر ہو گیا۔ تنقیدی نگاہ، ٹھیک ہے، ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس کی مثبت پہلو کو دیکھنا ہے، وہ شخص کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے۔ اب دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں سارے متفق ہیں، سب اس کو مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں۔ میں ذاکر نائک کا نام لیا، ماشاءاللہ سب کے چہرے کھل گئے۔ کیوں؟ ایسے لوگ دنیا میں ایک آدھ ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کو بتا دوں، اس وقت دنیا میں دو بندے ایسے ہیں کہ جن کے ٹکر کے لوگ میری نظر میں نہیں ہیں، ایک مفتی تقی عثمانی صاحب اور ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ لیکن ہماری قوم کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد کسی کی قدر آتی ہے، زندگی میں ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔